راہ نجات۔ جنت میں جانے یا نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عیسیٰ المسیح پر ایمان لانا۔ زبانی یاد کرنے کے لیے آیات سنیے۔ انجیل شریف میں سے رومیو کے نام حضرت پولس رسول کا خط، اس کا 10واں باب، 9، 10 اور 13 آیت۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ انجیل شریف میں سے ہی حضرت مرکز کی کتاب، اس کے 8ویں باب کی 34ویں اور 35ویں آیات۔ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ سامعین، اب ہم سچی کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی انجیل شریف میں حضرت لوکا کی کتاب کے 7ویں باب کی 36ویں آیت سے 50ویں آیت میں دی گئی ہے۔ ساتھیو، ایک دفعہ کسی مذہبی رہنما نے حضرت عیسیٰ المسیح سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ جب وہ اس مذہبی رہنما کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھے تو دیکھو، ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس مذہبی رہنما کے گھر میں ہیں، سنگ مرمر کے عطردان میں عطر لائی اور رو رو کر حضرت عیسیٰ المسیح کے پاؤں اپنے آنسوؤں سے بھگونے لگی۔ پھر اس نے اپنے سر کے بالوں سے ان کے پاؤں پونچھے اور چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ ان کی دعوت کرنے والا یہ دیکھ کر اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو ضرور جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے۔ حضرت عیسیٰ المسیح نے جواب میں اس سے فرمایا، اے شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ کسی دولت مند آدمی کے 2 قرضدار تھے، ایک چاندی کے 500 سکوں کا اور دوسرا 50 کا۔ جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا۔ بس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ شمعون نے جواب میں کہا، میرے خیال میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا۔ حضرت عیسیٰ المسیح نے اس سے فرمایا، تو نے ٹھیک جواب دیا۔ اور اس عورت کی طرف مڑ کر انہوں نے شمعون سے فرمایا، تو اس عورت کو دیکھ، میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پونچھے۔ تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا ہے۔ اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ اور انہوں نے اس عورت سے فرمایا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر وہ جو ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے دل میں کہنے لگے، یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے؟ مگر انہوں نے عورت سے فرمایا،
تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ سامعین، صرف حضرت عیسیٰ المسیح ہیں جو گناہوں کی معافی کا وعدہ کرتے ہیں۔ صرف حضرت عیسیٰ المسیح بے گناہ نجات دینے والے ہیں، جنہوں نے جان بوجھ کر قربانی کے لیے اپنی جان دے دی تاکہ جس سزا کے ہم لائق ہیں اس سے چھٹکارا پائیں۔ ساتھیو، اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کے مطابق یہ نجات کا بڑا تحفہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جو کچھ آپ اپنے دل میں قبول کرتے ہیں اور جس بات کا اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں، آپ کو اپنے اعمال اور چال چلن سے اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اس سچی کہانی کے مطابق یہ بد چلن عورت ہمارے لیے کیسا نمونہ ہے۔ آخر میں انہی آیات کو دوبارہ سنیں اور زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں جو شروع میں سنائی گئی تھیں۔ انجیل شریف میں سے رومیو کے نام حضرت پولس رسول کا خط، اس کا 10واں باب، 9ویں، 10ویں اور 13ویں آیت۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ انجیل شریف میں سے ہی حضرت مرکز کی کتاب، اس کے 8ویں باب کی 34ویں اور 35ویں آیات۔ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔